اس سیرت کے سلسلے کی تقریر نمبر 204 ہے۔ ہر سال 12 سے 15 تقریریں کی جاتی ہیں۔ اس سال ایسا کہ میں نے ابھی عرض کیا جو پیغمبر کی زندگی کے سارے واقعات بیان ہو چکے ہیں۔ ربیع الآخر چند دن 12 سے تک کے حالات پچھلے سال کی آخری تقریب میں آئے۔ 12 محرم 12 نومبر اور 25 16 کے 28 سفر پیغمبر کی وفات، 2 مہینے 2 مہینے کے 28 مہینے کے حالات باقی ہیں۔ اور اس کافی ماندہ حالات میں بھی بعض ایسے تاریخی مسئلے کا ہے کہ جس کا بیان اگرچہ تاریخ کے حوالے سے کیا جائے مناظرانہ انداز نہ بھی ہو، تب بھی آج کل کے حالات میں مناسب نہیں۔ تو ان واقعات کو اگر ہم نکال دیں جس کا تعلق پیغمبر کی زندگی کے آخری چند دنوں سے، تو 4 5 شاید 6 تقاریر میں یہ سلسلہ مکمل ہو جائے۔ آج تقریر نمبر 204 ہے۔ انشاءاللہ امکان یہی ہے کہ تقریر نمبر 210 تک واقعات کے اعتبار سے بیان مکمل ہوگا۔ اگرچہ اس کے بعد بھی سیرت کے کچھ پہلو باقی ہیں تو اس وقت دیکھ لیا جائے گا۔ یہ بھی یاد دلا دیا جائے کہ پیغمبر کی زندگی کے آخری دنوں جو اہم ترین واقعہ پیش آیا وہ پیغمبر کا حج، جو پیغمبر کا آخری حج ہے، اس لیے حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ 10 تقریریں حجۃ الوداع کے حوالے سے پچھلے سال ہو گئی، تو آج کی یہ تقریر حجۃ الوداع کی 11ویں تقریر۔ تو سارا عنوان کچھ یہ اعداد و شمار کچھ اس طرح سے بنے کہ تقریر نمبر ہے 204، پیغمبر کے آخری حج کے سلسلے کی آج 11ویں تقریر، یعنی پورا ایک اشرا پڑھ چکا ہوں۔ اس کے بعد یہ مزید 2-3 تقریریں اور حج کے بارے میں، اور 15واں سال ہے اس بابر کا ذکر کو جو بظاہر آخری سال لگ رہا ہے، اور یہ 20ویں صدی کا بھی آخری سال ہے۔ تو انشاءاللہ اس 20ویں صدی کا آغاز پھر مولا کائنات کے حالات کے بیان سے ہوگا یا محسنان اسلام کا سلسلہ کسی اور انداز سے۔ اچھا، اب پیغمبر کے زندگی کا آخری مشہور ترین واقعہ وہ چل رہا ہے پیغمبر کا آخری حج۔ یہ حج جس کا بیان پیغمبر کے مدینے سے نکلنے سے شروع ہوا، اور یہ بیان مکمل ہوگا غدیر خم کے میدان۔ غدیر کو اس کے ساتھ ملا کے بات کی جا رہی ہے۔ یہ پیغمبر کی زندگی کے آخری مشہور ترین بلکہ آخری مشہور ترین واقعہ۔ اب ایک آدھ جملہ اور سن لیجئے جو آپ کو ذرا عجیب لگے گا، لیکن کیونکہ یہ سلسلہ کیسٹوں میں محفوظ ہو رہا تو ذرا سا ترتیب کے اعتبار سے کچھ لوگوں کے کام آ جاتا ہے۔ پیغمبر کی عمر کے 63ویں سال کا بیان ہو رہا ہے۔ پیغمبر کا انتقال 28 صفر کو ہوا، اس سے 2 مہینے پہلے ذی الحج کا موضوع چل رہا ہے۔ پیغمبر نے 40ویں سال میں اعلان نبوت کیا، تو پیغمبر کی عمر کا 63واں سال اعلان نبوت کا 23واں سال بنا۔ کیلنڈر کے اعتبار سے اسے کہا جائے گا 10 ہجری۔ 10 ہجری کے حالات بیان ہو رہے ہیں، مگر 10 ہجری کا آخری مہینہ 12واں مہینہ ذی الحج۔ پیغمبر کا یہ حج اگر اپنی جگہ پہ خود ایک اہم عبادت ہے، حج خود ایک اہم عبادت ہے، مگر یہ والا حج خالی ایک عام حج یا خالی ایک اکیلی عبادت نہیں، اس حج کے ذریعے سے اللہ کا رسول بہت سارے پیغامات قیامت تک آنے والی امت کو دینا چاہ رہا تھا۔ اب یہ جو جملہ میں نے کہا اس کے حوالے سے ایک مختصر سی تمہید اور سن لیجیے۔ یہ جو میں تمہید بیان کر رہا ہوں یہ دراصل اصول فقہ کے بڑے بڑے مسئلے جنہیں نہ سمجھنے کی وجہ سے، ان مسائل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں یا سیرت رسول کو سنتے ہیں تو نتیجے غلط نکالتے ہیں۔ واقعہ صحیح ہوتا ہے، نتیجہ غلط نکلتا ہے۔ اب جو موضوع کے دائرے میں رہ کر میں مثال دے رہا ہوں، ویسے تو اس کو پھیلایا جائے
تو بہت ساری باتیں آ جائیں گی، لیکن سیرت رسول اور خاص پیغمبر کا حج، اسی دائرے میں رہ کے ایک مثال، ایک اصول ہمارے پاس ثابت ہے، طے شدہ، کہ پیغمبر کا قول بھی حجت ہے، پیغمبر کا عمل بھی حجت ہے۔ جو پیغمبر کہیں وہ حدیث، جو پیغمبر کریں وہ سیرت رسول، یہ دونوں مل کے سنت قرار پاتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پورے دین کا دار و مدار قرآن کے ساتھ ساتھ سنت پر ہے۔ دیکھیے اس لفظ میں، یہ جو میں نے ابھی جملہ کہا، اس میں ایک لفظ ذہن میں رکھیے، یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے کہ قرآن کے بعد سنت بھی حجت، ہمارا نظریہ ہے کہ قرآن کے ساتھ اور بعد، ان دو میں فرق کیا ہے؟ ان دو میں فرق یہ ہے کہ اگر قرآن میں ہمیں ایک آیت مل گئی، حدیث اگر قرآن کے بعد شروع ہوتی، تو جب قرآن میں آیت مل جائے گی کسی مسئلے پر، ہم آگے حدیث نہیں دیکھیں گے۔ حدیث کب دیکھیں گے؟ جب کسی مسئلے میں قرآن میں آیت نہ ملے۔ یہ ہمارا نہ عقیدہ ہے نہ طریقہ ہے، نہ ہمارا عقیدہ ہے نہ ہمارے مجتہدین کوئی فتویٰ اس طرح دیتے ہیں کہ قرآن میں نہ ملے تو حدیث پہ جاؤ، نہیں۔ قرآن میں کوئی آیت مل بھی گئی، تب بھی اس کے ساتھ ساتھ ہم ضرور یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے حدیث میں اور کیا وضاحت کی گئی۔ تو قرآن کے بعد حدیث ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث ہے، یہ بھی آج کل ایک بڑی غلط فہمی پھیل رہی ہے۔ اور اگرچہ یہ سارے مسائل وضاحت کے ساتھ الگ سے آنا چاہیے، لیکن سیرت رسول میں اس کی تفصیل نہیں آ سکتی۔ یہاں تو بس میں نے اس لفظ کو واضح کیا، قرآن کے ساتھ، قرآن کے بعد نہیں، قرآن کے ساتھ، یعنی بالکل ایک واضح آپ کو ایسی آیت مل گئی کہ آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اول سے آخر تک پورا حکم اس میں آ گیا، پھر بھی عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس سے متعلقہ تمام احادیث کو تلاش نہ کر لیا جائے۔ اب حدیث کی جو بات آتی ہے، حدیث دو انداز کی، پیغمبر کا قول، پیغمبر کا فعل۔ معصومین کا قول و فعل بھی اس میں شامل ہے، لیکن چونکہ موضوع سیرت رسول ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک ذرا سی دلچسپ بات یہ ہو سکتا ہے کہ میں دلچسپ سمجھ رہا ہوں، آپ کے لیے خشک ہو، وہ یہ کہ کسی کے قول کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے کہ کسی کے عمل کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ عام گفتگو میں، عام معاشرے میں، عام ماحول میں ہمیشہ یہ دیکھا گیا کہ لوگ قول کے مقابلے میں عمل کو زیادہ طاقتور چیز سمجھتے ہیں۔ کہ ہم نے کہا جی، ہم نے جا کے مجتہد سے پوچھا کہ سگریٹ حلال ہے کہ حرام، تو انہوں نے جواب دیا حلال۔ ایک صاحب نے کہا جواب دیا کہ مانے ہم نے خود آگے کوئی کو سگریٹ پیتے دیکھا۔ اب یہ ذرا سا بات میں وزن بڑھ گئے، اس لیے کہ ایک عام آدمی کے حوالے سے یہی بات کہ آدمی کہتا تو بہت ساری باتیں ہیں، کرتا کم، اور خاص طور پر واعظین اور مبلغین کے بارے میں تو مشہور یہی کہ کہتے تو بہت کچھ ہے لیکن عمل کچھ نہیں کرتے۔ تو چنانچہ اگر کبھی کسی کا عمل بھی نظر آ جائے تو اب تو یہ بات اور اہم ہوگی۔ مثلا جب اب جو بات میں نے ابھی کہی ہے یہ صرف مثال نہیں ہے، واقعات۔ بہت سے لوگوں نے کہا کیا جی اس میں پوچھنے کی بھی کیا ضرورت ہے، جب ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے مرحوم مرجے کو سگریٹ پیتے دیکھ لیا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ یا جیسے جب یہ مسئلہ اٹھا تھا کہ پان کا کھانا حلال ہے کہ حرام، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ سگریٹ سے زیادہ اہم ہے، سگریٹ حلال ہے کہ حرام یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں، جتنا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پان حلال ہے کہ حرام، اس لیے کہ پان میں چونا شامل کیا جاتا، اور مٹی کا کھانا اسلام میں گناہ، چاہے مٹی کی مقدار کم ہو چاہے مٹی کی مقدار زیادہ ہو۔ تو پان کے بارے میں یہ مسئلہ تقریباً 250-300 سال سے تو چل رہا، جب سے ہمارے ہندوستانی اور پاکستانی کلچر میں پان کا رواج آیا۔ وہ اس حوالے سے نہیں کہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان ہے، وہ تو آج کل کی ریسرچ ہوتی ہے، 250 سال پہلے یہ ریسرچ تھا وہ اس حوالے سے کہ چونا جو پان میں لگایا جاتا، چونے کو مٹی مانا جائے کہ نہیں مانا جائے۔ جو مٹی ہے ذرا سا بھی کھانا حرام، صرف کھا کے شفا کی اجازت ملی، اس میں بھی پابندی ہے کہ چنے کے دانے سے زیادہ مقدار میں نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں بھی پابندی ہے کہ خاک کے شفا یعنی کربلا کی مٹی، روضہ رسول کی یا جنت البقیع کی مٹی اس مسئلے میں شامل نہیں۔ تو اب مٹی، اچھا بہت یہ عجیب سی بات ہے، لیکن یہ سارے فقہی مسئلے کہ مٹی ایک طرف پاکیزہ ترین چیزوں میں مانی گئی، پاکیزہ ترین چیز، سب سے پاک ہے پانی، پانی کے بعد پاک ہے مٹی،
پاک ہے اور اتنی پاک کہ اگر ہم پر جنابت کی کیفیت طاری ہو اور پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کرو پاک ہو جاؤ، مگر دوسری جانب کھانا حرام، تو نجس چیز ہی کھانا حرام نہیں ہوتا ہے، کبھی پاک بلکہ پاکیزہ ترین چیز کھانا بھی حرام ہو جاتا۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ جہاں عقلی تکے لگائے جاتے ہیں تو وہاں پہ انسان جگہ جگہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہی ہے کہ چونا مٹی ہے کہ مٹی نہیں ہے۔ اب اگر یہ مٹی ہے تو مٹی کا کھانا تو ہر صورت میں حرام، کھا کے شفا وہ تک چنے کے دانے سے زیادہ اجازت نہیں ملی، تو عام مٹی تو ذرا سی بھی ہو اس کا کھانا حرام، چنانچہ مسئلہ اٹھتا۔ اچھا اب اگر ہم اسے مٹی مانے تو اس کا کھانا حرام، مگر اور ہمیں بہت ساری سہولتیں مل جائیں گی، پھر چونے کے اوپر تیمم کرنا جائز ہو جائے گا۔ جیسے آج بھی بعض لوگوں کی عادت ہے کہ دیوار پہ اگر چونا ہو تو وہ اس کے اوپر ہاتھ مار کے تیمم کرتے ہیں، تو اگر ان کے مرضی کی نگاہ میں چونا مٹی یا پتھر کے حکم میں آ رہا ہے تو یہ صحیح بھی ہے طریقہ، لیکن خیر اگر چونا مٹی بن جائے یعنی مٹی کی قسموں میں آ جائے تو اس کا کھانا حرام، مگر تیمم جائز ہو گیا، سجدہ جائز ہو گیا، اگر سجدہ نہ ملے یا مل بھی رہی ہو تب بھی آپ چونے کے پتھر پہ سجدہ کر لیں، اور اس پر چلنے سے پیر اور جوتے کا تلا پاک ہو جائے گا۔ اور اگر ہم کہیں کہ چونا مٹی نہیں تو پان کھانا حلال ہو جائے گا، مگر یہ سارے پرابلم پیدا ہو جائیں گے کہ کیا اس سے پیر پاک ہو جاتا ہے یا تیمم ہو جاتا ہے یا سجدہ کے طور پہ کام آتا ہے کہ نہیں۔ دیکھیں سیرت رسول کی 204 تقاریر، اعلان یہ ہے کہ ہر تقریر میں 15 منٹ مسائل، 45 منٹ بیان، لیکن گزشتہ کئی سالوں سے مسائل کا وقت نہیں مل پا رہا، تو ذرا سا آج موقع ملا، میں نے بطور تمہید، یہ بے تکی تمہید نہیں، جب یہ مسئلہ پہلی دفعہ سامنے آیا تھا۔ اچھا یہاں پر ایک بات میں اور عرض کر دوں، بہت ساری چیزوں مجتہد کی ذمہ داری صرف یہ کہ جیسا سوال ویسا جواب۔ لکھنؤ سے پان کے بارے میں مرحوم آیت اللہ محسن الحکیم کے پاس 2 سوال گئے، اور ایک سوال کے جواب میں آیا تھا کہ حلال ہے، ایک کے جواب میں آیا تھا کہ حرام۔ تو وہ حضرات کے جنہیں یہ شوق ہے بتانے کا کہ علماء اور مجتہدین ان کے اوپر آپ دین کا دار و مدار رکھ رہے ہیں اور ان کی تقلید کر رہے ہیں، کہ جو آج ایک چیز کو حلال کرتے ہیں کل حرام کرتے ہیں، انہیں تو ایک بہترین موقع ملا تھا، اور یہ بڑا مسئلہ اٹھا۔ آج کل دوبارہ اخباریت کے نام سے فتنہ بیدار کیا جا رہا، اس میں بھی ایسے فتوے کام آتے ہیں کہ دیکھیے آپ ان کی تقلید کر رہے ہیں جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں، رجب میں لکھتے ہیں کہ حلال اور شعبان میں لکھتے ہیں کہ حرام، لیکن یہاں مسئلہ رجب و شعبان کا ہی نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ سوال کیا کیا گیا۔ جس سوال میں یہ تھا کہ پان میں چونا ملایا جاتا ہے جس کو ہمارے معاشرے میں مٹی کہا جاتا ہے، جواب آیا کہ پھر حرام، اور اگلے صاحب نے سوال کیا کہ چونا ملایا جاتا ہے اور اسے ہمارے یہاں کوئی مٹی نہیں کہتا، تو کہا پھر جائز۔ ایک ضمنی بات آ گئی کہ کبھی کبھار اگر کوئی آپ کو یہ بتا دے کہ جی وہ فلاں مسئلے میں ایک صاحب تو ایک مرجع حلال کہہ رہا ہے اور دوسرے صاحب کہیں میرے پاس انہی کا فتویٰ ہے کہ حرام، تو مرجع کی جانب سے غلطی نہیں ہوگی، سوال کرنے والوں نے یا جان بوجھ کر یا کبھی کبھار ہمیں بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے سوال میں خاص لفظ تو لکھا ہی نہیں، ہمارا سوال نامکمل ہوتا اس لیے جواب ایسا آ جاتا۔ خیر اب بات یہ ہو رہی کہ مثلاً جس وقت یہ مسئلہ گیا تھا نجف، وہ تو بہت بات کی بات، لیکن اس سے پہلے جب ہندوستان ہی میں یہ مسئلہ، تو ایک صاحب نے فرمایا کہ میں ایک عالم سے پوچھ کے آیا ہوں لکھنؤ، اس وقت لکھنؤ مرکز تھا، دیہاتوں میں اور چھوٹے شہروں میں لوگ علماء لکھنؤ کی بات مانا کرتے تھے۔ دوسرے صاحب نے کہا آپ پوچھ کے آئے، میں تو دیکھ کے آیا، میں فلاں عالم کے گھر گیا تھا، مسئلہ پوچھنا چاہ رہا تھا، مگر میں نے دیکھا وہ خود پان کھا رہے ہیں، تو بات ہی ختم ہو گئی کہ حلال ہوگا تبھی کھا رہے ہیں۔ لیکن جو عام گفتگو کے اندر ہمارے اور آپ کے پاس ایک چیز طے شدہ کہ کوئی آدمی اپنی زبان سے ایک بات کہے اور وہی آدمی خود کوئی عمل کر کے دکھائے، تو ہمارے اور آپ کے پاس عمل کی طاقت قول سے زیادہ۔ زبان میں تو بہت سی باتیں آتی ہیں لیکن جو خود کوئی آدمی کرے اس کی اہمیت زیادہ۔ چنانچہ یہ چیز ہر جگہ طے شدہ ہے، جیسے میں نے مثالیں دی، ارے پوچھنے کی کیا ضرورت، ہم نے خود سگریٹ پیتے دیکھا، ارے پوچھنے کی کیا ضرورت، ہم نے تو خود پان کھاتے دیکھا، ارے پوچھنے کی کیا ضرورت، ہم نے تو خود ان صاحب کو پیپسی پیتے دیکھا، پیپسی اور کوک میں بھی تو ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ حرام جز ہے کہ نہیں، ارے پوچھنے کی کیا ضرورت، ہم نے خود فلاں عالم کو کرافٹ کی چیز کھاتے دیکھا یا بمبئی کی گھاس کھاتے دیکھا، میں بالکل عوامی مثالیں دے رہا ہوں، مگر یہ یاد رکھیں
کہ اصول دین اور اصول شریعت میں، اصول دین میں غلط کہہ گیا، اصول شریعت جب نبی کی بات آتی ہے اور یہی امام کے لیے بھی، تو وہاں پہ الٹا مسئلہ، قول کی طاقت، قول کی اہمیت، قول میں جو زور ہے، قول میں جو تاکید ہے وہ زیادہ ہے، عمل میں کم۔ خود ایک کام رسول کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں زیادہ اہمیت اس کی ہے کہ رسول نے زبان سے کیا کہا۔ قول رسول بھی حجت ہے، فعل رسول بھی حجت ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول نے فلاں کام کیا ہے وہ تو بالکل ہی، وہ تو بہت ہی اہم ہوگا اس لیے کہ خود کر رہے تھے، نہیں، وہاں پہ مسئلہ بدل گیا۔ یہ اگرچہ ہماری عام زندگی میں بھی یہی ہونا چاہیے، مگر کیوں خاص اصول شریعت کے عنوان پہ مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، سیرت رسول۔ اب دیکھیے یہ جملہ، قول رسول کی حیثیت فعل رسول سے زیادہ، چنانچہ سیرت کے واقعات، اگر آپ کبھی کہیں کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ رسول نے یہ کیا، اور دوسرا آدمی کہے کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے کہ رسول نے یہ کہا، تو کہا والی جو روایت ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے، کرنے والی روایت جو اس کی اہمیت کم۔ وجہ دو تین وجوہات۔ نمبر ایک، اس لیے اب خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ ایک جملہ ہے ہمارے مجتہدین کی زبان پہ بہت آتا کہ عمل کی زبان نہیں ہوتی، رسول ایک کام کر رہے ہیں اس کی زبان نہیں، ہم کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے۔ کیا مطلب اس جملے کا؟ کچھ چیزیں خاص رسول کے لیے ہیں جو امت کو اجازت ہی نہیں۔ اب رسول ایک کام کر رہے ہیں تو پہلے تو یہ طے کرنا پڑے کہ یہ کام ان میں شامل ہے جو خاص رسول کی خصوصیت، ان چیزوں کا نام ہے خصائص رسول۔ خصائص رسول، سیرت رسول میں وہ باتیں جو امت کے لیے صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے، پروردگار نے خاص رسول کو اس کی اجازت دی۔ ایک تقریر ہماری اس پہ ہو بھی چکی ہے، لیکن وہ 100-125 تقاریر، یعنی شروع کی 125 تقاریر میں کہیں ہوئی، اور اتنا زمانہ گزر گیا کہ کس کو یاد ہوگا۔ تو اب رسول ایک کام کر رہے ہیں جس کی سب سے زیادہ واضح جو مثال علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول 5ویں شادی کر رہے ہیں۔ اب یہ عمل ہے رسول، لیکن وہ عمل ہے جو خاص رسول کے لیے۔ تو اب پیغمبر اگر کہیں کہ 4 سے زیادہ شادیاں نہ کرو، ایک کتاب میں یہ لکھا نظر آ گیا، اور دوسری کتاب میں نظر آیا کہ پیغمبر نے 5 شادیاں کی، کوئی عالم کی بات ہوتی تو ہم یہ کہہ کے ٹال دیتے کہ علماء کا تو مزاج ہی یہ ہے کہ عوام سے کچھ کہتے ہیں اپنے لیے کچھ اور، مگر یہ معصوم بلکہ سید المعصومین رسول کی بات۔ اب دیکھیے زبان سے پیغمبر کی حدیث صادر ہوئی کہ 4 سے زیادہ شادیاں نہ کرو، کتاب میں لکھا ہے رسول نے 5 شادیاں کی۔ اب یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ارے اس کو چھوڑو کہ کیا رسول نے کہا، دیکھو 5 کی ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 5 شادیاں کی، یہ زیادہ واضح ہو گئی، نہیں، پہلے تو دیکھنا پڑے کہ جو عمل رسول نے کیا وہ خاص رسول کے لیے ہے کہ سب کے لیے۔ چنانچہ اس کی وجہ سے پیغمبر کا قول کہ ہم سے کہا کہ 4 سے زیادہ شادیاں نہ کرنا، یہ مقدم ہوا، اس کی اہمیت زیادہ، اس کی تاکید زیادہ۔ نمبر 1 دیکھیے یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ایک تو ویسے ہی سیرت رسول کا حصہ ہے، اور دوسرا آج کل کچھ ماحول بھی ایسا بنا کہ ایک ایک واقعے کو لے کے لوگ دوڑ پڑتے ہیں نتیجہ نکالنے کے لیے، اور تیسرا حجۃ الوداع کے حوالے سے اسی جو میں نے ابھی تمہید باندھی اس کا ایک تعلق بنتا ہے، اور حجۃ الوداع ہمارا آج کا موضوع ہے۔ خیر ایک بات تو یہ ہوگی، دوسری بات وہ یہ کہ رسول نے ایک عمل کیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ خاص رسول کے لیے نہیں، یہ امت کے لیے، لیکن کیا پتا کہ اس وقت یہ جو چیز ہے، یہ چیز یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا امت سے کوئی تعلق، میں اس کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں، مثال دے دوں۔ یہ وہ مثال ہے جو حجت الاسلام علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب اکثر دیا کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی ہے اور ان کی مجالس میں بھی، اگرچہ اس سے اور بھی مثالیں میرے ذہن میں ہیں مگر بطور مثال یہ۔ اب ہم کو تاریخ میں یہ ملا کہ پیغمبر ایک خاتون کے گھر میں داخل ہوئے، جبکہ اس وقت ان کے سر پہ چادر دوپٹہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ بال کھولے پیغمبر کے سامنے آئی، پیغمبر بھی ان کے سامنے بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگے۔ یہ ہم کو پتا کہ خاص رسول کے لیے بھی، خاص رسول کے لیے بھی حکم حجاب کو اسلام نے ساخت نہیں کیا، جو مسئلہ ہے اس کے اندر وہ سب کے لیے۔ لیکن اب دیکھیں یہاں پہ یہ بات کیجیے تو ایک واقعہ تاریخ میں آ گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو واقعہ جس عورت کے بارے میں آیا وہ پیغمبر کی خالہ، پیغمبر کی پھوپھی، پیغمبر کی بہن، پیغمبر کی زوجہ، یعنی وہ عورت۔ یہ تو ہم کو پتا چل گیا کہ حکم حجاب رسول کے لیے بھی ہے، امتی کے لیے بھی، لیکن خاص وہ عورت جو بغیر حجاب کے رسول کے سامنے آئی، ہو سکتا ہے کہ وہ رسول کی ایسی رشتہ دار
اب اگر ہم یہ دیکھیں اور نتیجہ نکالیں کہ نتیجہ یہ نکلا کہ عورت بے حجاب ہو تب بھی مرد گھر میں اس کے سامنے جا سکتا، یہ مثال کو اور میں بنا کے پیش کر سکتا تھا، لیکن آج وقت نہیں، آج کا موضوع بہت بڑا، خالی تمہید میں وقت ضائع بھی نہیں کرنا، اس کے بعد ایک مجلس بھی ہونے والی ہے جو سالانہ مجلس ہے، اس کا خیال کرنا، اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس تمہید کے بغیر آگے بڑھ جاؤں۔ تو دوسری بات یہ ہوئی کہ اگر یہ پتہ بھی چل گیا کہ پیغمبر کی سیرت میں کوئی ایسا واقعہ ہے جو پوری امت کے لیے، تب بھی خاص دیکھنا پڑے گا کہ مثلا وہ خاتون کہیں رسول کی محرم تو نہیں، کہ ہم یہ نتیجہ نکالیں کہ ہر عورت کو بغیر حجاب کے دیکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز یہ رسول کے لیے تو نہیں ہے کہ مجتہد کے لیے ہو سکتی، اور ہو سکتا ہے کبھی رسول کے لیے بھی، کہ پیغمبر نے ایک عمل کیا، زبان سے کچھ اور کہا، عمل کچھ اور کی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت حالات ایسے ہوں کہ مجبوری کی کیفیت، مثلا بیماری کے عالم میں بہت سی دوائیں جائز ہو جاتی جو عام حالت میں جائز نہیں، بیماری کے عالم میں لیٹ کے نماز پڑھنا جائز ہو جاتا۔ ہمیں تاریخ میں ملا کہ پیغمبر نے ایک نماز لیٹ کر پڑھی، یہ فرضی مثال دے رہا ہوں، اور پیغمبر کا قول ملا کہ خبردار نماز کھڑے ہو کے پڑھنا۔ تو ہم نے کہا کہ قول کے مقابلے میں عمل زیادہ ہے، میں پیغمبر خود لیٹ کے نماز پڑھ رہے۔ تو تیسرا پہلو یہ بھی تو آتا ہے نا عمل، کہ آپ نے کسی مرجے کو پان کھاتے دیکھا، سگریٹ پیتے دیکھا، تو آپ نے کہا کہ یہ صحیح ہوگا، اس کے فتوے کو دیکھنے کی کیا ضرورت، کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت، ہم تو خود نجف میں دیکھ کے آئے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی ایسی صورتحال ہو کہ طبیب نے یہ چیز ان کے لیے ضروری بتائی، میں کہہ رہا ہوں یہ فرضی مثال ہے، لیکن اس کے حوالے سے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ مثلا کوئی نماز کے تشہد میں ایک بیماری کی کیفیت سے آخری کے ایک آدمی آگے آ کر ان کو پکڑ کے کھڑا کر کے اٹھاتا تھا، عمر کا تقاضا، بیماری کا تقاضا، 90 سال کی عمر، بڑا مشکل ہو گیا۔ تو آپ نے یہ عمل دیکھا تھا، یہ بالکل جائز ہو، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ بالکل جائز ہے کہ اس وقت ان کی مجبوری، تو مجتہد کا عمل بظاہر ہمیں زیادہ طاقتور نظر آتا کہ جی ہم آنکھ سے دیکھتے آئے، ان کی کتاب کھولنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں۔ تو یہ رسول اور امام کے لیے بھی ہو سکتا ہے، گرچہ یہ لفظ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ کبھی بیماری یا کسی مجبوری کی بنا پہ وہ یہ عمل کر رہے ہیں، لیکن ہم بیمار و مجبور نہیں ہیں تو ہمارے لیے اس کی اجازت نہیں۔ اب یہ تیسری کیفیت، جیسے اس سے ایک مسئلہ عوام نے نکالا بھی، آپ کی بات نہیں ہو رہی، کہیں یعنی ایک دیہات میں مجھے یہ مسئلہ سننے کو ملا، اور وہ یہ مسئلہ سننے کو ملا کہ استعمال یہ کیا گیا ہے کہ ہمارے مجتہدین خون کو نجس مانتے ہیں، ہر خون نجس نہیں ہو سکتا، ہر خون کی بات ہو رہی، اور دلیل یہ دیتے کہ حالت نماز میں جب مولا کے پاؤں سے تیر کھینچا گیا تو یقیناً خون نکلا ہو، تو نماز تو ان کی نہیں ٹوٹی، اس کا مطلب یہ کہ خون پاک۔ اب اس کے اندر کئی اعتراض، امام کا خون اور ہمارا خون، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ اگر حالت مجبوری میں ایک عمل کی اجازت، کہ جیسا کہ اس واقعے میں خود لکھا کہ عام حالت میں تیر کو ذرا سا بھی کھینچا جاتا تھا تو بہت زیادہ اذیت ہوتی، تو پیغمبر نے کہا کہ اب مجبوری کی کیفیت، حالت نماز میں جب علی ہو تب یہ تیر کھینچو۔ ہم نے امام کا عمل دیکھا اور امام کا قول دیکھا، قول امام یہ ہے کہ خون نجس، عمل امام یہ دیکھا کہ عمل رسول، پیغمبر نے کہا جاؤ تیر کھینچو۔ لیکن تیسری چیز یہ کہ عمل اس کے ساتھ وضاحتیں ہوتی ہیں، کیا پتا کہ یہ عام حالت میں بھی اجازت ہے کہ خالی مجبوری۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ کہ عمل زیادہ سے زیادہ یہ بتا سکتا ہے کہ فلاں چیز کر سکتے ہو، مگر واجب ہے کہ سنت ہے کہ مباح یہ پتہ نہیں چلتا، اور قول کے اندر وضاحت ہوتی کہ واجب ہے کہ سنت ہے کہ مباح۔ ہم نے پیغمبر کو نماز شب پڑھتے تھے، لیکن کیا پتا کہ نماز شب واجب ہے کہ سنت ہے کہ جائز، لیکن اگر رسول نے کہا کہ نماز شب سنت مؤکدہ، یہ بات بالکل واضح ہو گئی، یہ واجب بھی نہیں ہے اور بالکل عام چیز بھی نہیں، ثواب والی چیز۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اول قرآن کے ساتھ سنت ہے، قرآن کے بعد سنت نہیں، چنانچہ قرآن کی آیت مل بھی جائے تب بھی کافی نہ سمجھیں کہ اب تو مل گئی، اب آگے دیکھنے سے کیا فائدہ، نہیں، پھر بھی حدیثیں دیکھی جائیں۔ اور سنت میں بھی قول کی اہمیت عمل سے زیادہ، مگر آپ کو معلوم ہے کہ اردو زبان کے ماہرین لفظ مگر کو کیا کہتے ہیں؟ ایک دو لفظ ہیں لیکن اور مگر، ان کا نام ہے جھاڑو۔ یہ کیوں ان کو جھاڑو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں یہ لفظ آ جاتے ہیں، اس سے پہلے جتنی بات کہی گئی نا سب سے پانی پھر جاتا، ایک نئی بات شروع ہو جاتی۔ اچھا اب دیکھیے جو اب تک بات کہی گئی اس کے بعد سنیے مگر پیغمبر نے جو اپنی زندگی کا آخری حج کیا، اور زیادہ صحیح الفاظ میں واجب ہونے کے بعد یہی حج پہلا تھا
یہی حج آخری تھا۔ اس حج میں پیغمبر خاص اپنے عمل کو حجت قرار دیا۔ دیکھیے اب تک کی بات کیا تھی کہ قول رسول بھی حجت ہے، عمل بھی حجت ہے، لیکن قول کی طاقت زیادہ، عوام سمجھتے ہیں عمل کی طاقت زیادہ، ہم نے فلاں کام فلاں کو کرتے دیکھا، نہیں، رسول اور امام نے جو انہوں نے کہا وہ زیادہ طاقتور اور مرجع کی حد تک بھی یہی۔ لیکن پیغمبر نے اپنے حج کو ایک ایسی عبادت بنائی جہاں خاص طور پر یہ کہا کہ یہ حج جو ہے اس میں میرا عمل تمہارے لیے زیادہ معتبر اور زیادہ طاقتور۔ چنانچہ آخری حج میں جس دن مدینے سے چلے تو اسی دن اعلان کیا تھا کہ خذوا منی مناسککم، میں حج کرتا جا رہا ہوں، مجھے دیکھتے جاؤ، میری نقل کرتے جاؤ۔ قول نہیں، قول اپنی جگہ، لیکن کہا کہ اس حج میں میرا ایک ایک عمل بھی حجت، ویسے عمل حجت ہے لیکن عمل سے زیادہ قول طاقتور۔ شاید یہ اس لیے بھی ہو کہ حج اسلام کی ایک ایسی عبادت کہ جس کے اندر پڑھنے کی تو چیزیں ہے ہی نہیں۔ نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے ہم نے نماز پڑھی، حج کے بارے میں کہا جاتا ہے ہم نے حج کیا۔ اگرچہ کھوجے حضرات میں حج کے بارے میں بھی یہ جملہ تھا کہ حج پڑھنے گئے، مگر وہ غلط ہے۔ اب تو خیر جو نئے بچے ہیں یا جوان ہیں انہوں نے اپنی اردو صحیح کر لی۔ اردو کے اندر جو یہ محاورہ ہے حج کرنا اور نماز پڑھنا، یہ خالی ایسا ہی اٹھ پٹانگ لفظ نہیں ہے بلکہ دونوں کی اہمیت۔ حج اصل میں پڑھنے کی چیز ہی نہیں، پورے حج میں صرف دو چیزیں پڑھی جاتی ہیں، ایک جملہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور دوسرے وہ 2 رکعت نماز جو طواف کی وجہ سے، ورنہ اول سے لے کے آخر تک آپ 1 ہفتے کا حج کریں کہ 1 مہینے کا حج کریں، کوئی چیز پڑھنا واجب نہیں۔ اسی لیے حج کے لیے ہماری اردو کا محاورہ ہے حج کرنا، حج پڑھنا نہیں۔ نماز کے لیے لفظ پڑھنا، کیونکہ نماز میں پڑھا زیادہ جاتا ہے کیا کم۔ نماز میں صرف 3 حالتیں، پہلے کھڑے ہوئے، پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، رکعت مکمل ہو گئی۔ لیکن پڑھنے والی چیزیں بہت زیادہ، تو نماز پڑھی جاتی ہے۔ میں اردو کی کلاس نہیں لے رہا ہوں، مجھے پتا، لیکن جو میرا موضوع کہ حج جو کہ کیا جاتا ہے، اس لیے پیغمبر نے خاص اس میں کہا کہ میری نقل کرنا۔ نماز پڑھی جاتی ہے، حج کیا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ کافی عرصے سے مسائل کا بیان نہیں ہوا، ایسا ایک بڑا طبقہ مجھے ملا، 2-4 آدمیوں کی بات نہیں، ایک بڑا طبقہ مجھے ملا جو حج واجب ہونے کے بعد اس لیے کرنے سے گھبراتا کہ حج میں تو لمبی لمبی دعائیں ہیں، بڑے بڑے سورے ہیں، نیتوں کے عربی الفاظ ہیں، ہم تو اردو بھی صحیح نہیں بول سکتے، دیہات کا رہنے والا، گاؤں کا رہنے والا، ہم کیسے کریں گے حج؟ تو یہ بھی ایک خوف، یہ بھی واضح ہو جائے کہ حج میں کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک نماز، وہ تو خیر عام نماز، تو ایک ہی جملہ حج میں بچا لبیک اللہم لبیک۔ کون ایسا آدمی ہے جو اتنا بھی یاد نہیں کر سکتا؟ باقی پورا حج کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے، پڑھنا کچھ واجب نہیں۔ ہاں مستحب اور سنت کی بات تو چھوڑ، اسی موقع پر موضوع سے اب ایک جملہ میں موضوع سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں۔ اصل جملہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کی چیزیں زیادہ ہیں، کرنے کی کم، اور جو کچھ کرنے کی ہیں بیمار کے لیے اور کم ہو جاتی ہے۔ جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے 2 ہی حالتیں رہ گئی، جو لیٹ کے پڑھتے ہیں ان کے لیے 1 ہی حالت رہ گئی، خالی لیٹ کے۔ پڑھنا بہت کچھ، حج کرنا کیا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ اچھا آپ دیکھیے، ایک لفظ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بظاہر یہ جو تبدیلی اس لفظ میں آئی ہمارے آپ کے اعتبار سے یہ کوئی خاص تبدیلی نہیں، لیکن ایک لفظ کی تبدیلی سے پورا عقیدہ بدلا جا رہا ہے۔ اردو زبان میں درود کے حوالے سے ایک لفظ ہے درود کا بھیجنا، آج کل یہ لفظ بدل کے بنا لیا گیا ہے درود پڑھنا۔ اب ایک تو اس لیے بھی کہ غلط اردو رائج ہو گئی، بڑے بڑے علماء تک کہتے کہ درود پڑھ، صلوات پڑھ، لیکن نہیں، اردو میں لفظ پڑھنا نہیں ہے، بھیجنا۔ پڑھنا اس وقت آئے جب یہ عقیدہ بنایا گیا کہ نبی اور امام تو دنیا سے چلے گئے، اب وہ کہاں؟ بھیجنے میں مفہوم تھا کہ وہ ہیں ایک چیز ہم ان کے پاس بھیج رہے ہیں، وہ اس کو وصول کریں۔ یہ باقاعدہ ہمارا عقیدہ تھا جس کی وجہ سے درود کے لیے تھا درود بھیجیے، اب اس کو بدل کے آہستہ آہستہ کیا جا رہا ہے درود پڑھیے۔ دیکھیے ایک تو اس لیے کہ اردو غلط ہو گئی، اس کی نیت میں خرابی نہیں ہوتی، میں بڑے بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں، ہم جیسے طالب علم بھی کبھی کہتے ہیں درود پڑھیے، لیکن ایک باقاعدہ سوچ سمجھ کے لفظ بدلا جا رہا ہے کہ بھیجنے کے اندر مفہوم یہ ہے کہ رسول اور امام کو آپ زندہ بھی مان رہے ہیں اور آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ وہ چیزیں وصول کرتے ہیں، اور عقیدہ یہ بن گیا کہ رسول گئے تو گئے، نعوذ باللہ وہ ایک پوسٹ مین سے پیغام دیا چلے گئے، اب ہمارا ہم سے کیا تعلق؟ تو اس لیے درود پڑھوایا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ بھی درود پڑھنا کہتے ہیں، اس نیت سے نہیں کہتے، مگر یہ جس نیت سے ہمارے بزرگوں نے یہ لفظ بنایا تھا درود بھیجنا، اس میں ہمارا پورا عقیدہ بیٹھا
کہ وہ موجود ہیں اور ہمارا درود وصول کرتے ہیں۔ یہ تو ایک جملہ موضوع سے ہٹ کے آیا، اگر ویسے اصل موضوع میں ہے عظمت رسالت۔ تو حج واقعاً کرنے کی چیز، چنانچہ پیغمبر نے ہر جگہ اپنے قول کو اپنے عمل سے طاقتور قرار دیا، مگر حج میں کہا بس مجھے دیکھتے جاؤ، میری نقل کرتے جاؤ، یہ کرنے کی چیز۔ البتہ جب حج مکمل ہونے والا تھا تو حج کے دوران اللہ کے رسول نے حج سے ہٹ کر کچھ موضوعات چھیڑ دی۔ خود حج کرنے کی چیز ہے، اسی لیے حج کروایا، پڑھوایا نہیں، کروایا۔ مگر اسی حج کروانے کے درمیان پیغمبر کو ایک خیال اپنی آنے والی امت کا تھا، اور اس کے لیے پیغمبر حج کے واجبات کرواتے جہاں جہاں موقع ملتا گیا وہاں کچھ خطبے تھے جو حج کا حصہ نہیں، جن کا بظاہر حج سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ یہ والے خطبے پیغمبر نے اپنی زندگی میں پہلے کیوں نہیں دیے، خاص حج میں کیوں دیے؟ لیکن فقط ایک وجہ ہے، نمبر ایک، یہ پیغمبر کی زندگی کا آخری واقعہ۔ اب اس کے بعد پیغمبر مدینے میں جا کر اپنے حجرے میں بیماری کے عالم میں دن گزارے، یعنی عوامی اجتماع کے سامنے پیغمبر آخری بار آ رہے ہیں۔ دوسری بات، پوری تاریخ اسلام اور پوری سیرت رسول، اتنا بڑا مجمع پیغمبر کو کبھی نہ ملا جو آخری حج میں ملا۔ آخری حج سے مطلب مکے سے غدیر خم تک اتنا بڑا مجمع کبھی نہ ملا، تو آخری موقع اور مجمع سب سے بڑا، تو خاص پیغمبر نے کچھ ایسے موضوعات چھیڑ دیے جو اس مجمع کے لیے تھے بھی نہیں۔ یہ بھی جملہ سن لیجیے، وہ مجمع کو پیغمبر حج کروانے لائے تھے، کچھ پڑھوانے اور سنوانے نہیں لائے تھے، مگر اس مجمع سے فائدہ اٹھا کر پیغمبر نے کچھ ایسے موضوعات چھیڑ دیے جس کا تعلق ہم سے مطلب جو پیغمبر کے 800 سال بعد آ رہے، 900 سال بعد آ رہے، 1000 سال بعد آ رہے، 1200 سال بعد آ رہے۔ چنانچہ پیغمبر نے اپنے اس آخری حج میں 4 بہت ہی اہم خطبے دیے، اور ان 4 میں ایک آخری خطبے کو چھوڑ کر باقی پہلے تینوں خطبے کا تعلق اس مجمع سے اتنا نہیں ہے جتنا بعد والوں سے، بلکہ آخری خطبے کے بارے میں بھی یہ کہہ دیں 4 خطبے جو حج کا حصہ نہیں ہے، جس کا حج سے تعلق نہیں ہے، حج کرنے کی چیزیں پڑھنے اور سننے کی چیزیں نہیں، مگر کیا ایک خطبے کا نام ہے خطبہ حجۃ الوداع، جس میں پیغمبر نے اسلام کے اخلاق اور عمل کو بتایا، حقوق انسانی کو بتایا، حقوق مومن کو بتایا۔ آخری خطبہ دیا غدیر کے میدان میں جو انشاءاللہ آگے چل کے آئے، جس میں یہ بتایا کہ میرے بعد اسلام کس کے حوالے، کیا میں بغیر کسی محافظ کے اسلام کو چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ وہ آخری خطبہ تھا۔ اور ان 2 خطبوں کے درمیان پیغمبر نے 2 خطبے ایسے دیے جن کا تعلق تھا آخری زمانے کے مسلمانوں کی حالت۔ 4 خطبے ہوئے۔ حجۃ الوداع ہم نے مان لیا کہ اس دور کے مومن کے بھی کام کا ہے، سود حرام، قتل حرام، زنا حرام کے موضوعات، اور بعد والوں کے بھی کام کا ہے۔ غدیر خم کا خطبہ بھی ہم نے مان لیا، اس مجمع کے بھی کام کا تھا، اس کو بھی ولایت چاہیے، اور بعد والے کا۔ مگر 2 خطبے رسول نے ایسے دیے جس کا اس مجمع سے کوئی تعلق نہیں، اس مجمع کو استعمال کیا پیغمبر نے، پیغام دیا ہمارے اور آپ کے لیے۔ تو حجۃ الوداع پیغمبر کی زندگی کا آخری حج، جس میں پیغمبر نے اسلام کا عقیدہ بھی مکمل کیا غدیر کے میدان میں پہنچ کر، اسلام کا عمل بھی مکمل کیا حجۃ الوداع کے خطبے کے ذریعے، اور آنے والے مومنین خصوصاً آخری زمانے کے مومنین ان کے لیے بھی کچھ مسائل واضح کیے، بلکہ وہ خطبے تو ایک ہے، یہ خطبے 2، تو 4 خطبے اس حج میں پیغمبر نے دیے۔ خاص میں یہ لفظ 3 دفعہ استعمال کر کے آخری دفعہ استعمال کر رہا ہوں، جبکہ حج پڑھنے اور سننے والی عبادت نہیں ہے، عمل والی عبادت، مگر پھر بھی مجمع کو روک کے 4 خطبے دیے۔ ان میں سے 2 خطبات جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمارے اور آپ کے لیے، اب ترتیب سنیے۔ پہلا خطبہ رسول نے ہمارے اور آپ کے لیے دیا، آخری زمانے کے حالات، یہ ہم نے پچھلے سال تقریر نمبر 201 یا 202 میں بیان کیا تھا۔ تفسیر خمیس میں خطبہ تھا، میں کتاب لایا تھا آپ کے سامنے پڑھا تھا، اس میں آخری زمانے کے حالات، پہلا خطبہ ہوا ہے۔ دوسرا خطبہ آیا حج کے بیچ میں، جب پیغمبر عرفات کے میدان میں تھے۔ پہلا خطبہ کب دیا رسول نے؟ حج شروع ہونے سے پہلے، جیسے ہی مکہ پہنچے رسول، ابھی حج شروع نہیں ہوا، پہلا خطبہ دیا، وہ ہمارے اور آپ کے لیے۔ پھر حج شروع ہو گیا، حج کے بیچ میں عرفات کے میدان میں رسول نے وہ خطبہ دیا جو ہمارا بچہ بھی جانتا ہے کیونکہ کورس کی کتابوں میں حجۃ الوداع۔ تیسرا خطبہ کب دیا؟ جب پورا حج مکمل ہو گیا اور مکے کو چھوڑنے لگے،
یہ پیغمبر مکے کو ایسا الوداع کہہ رہے ہیں کہ اب دوبارہ رسول مکے میں نہیں آئیں گے، مدینے جائیں گے اور وہیں وصال ہوگی۔ مکہ چھوڑتے وقت آخری کام کیا کیا رسول؟ خطبہ دیا آخری زمانے میں، اور پھر غدیر میں جا کے چوتھا اور آخری خطبہ دیا۔ تو پیغمبر کا آخری حج مکے آ کے یہ خطبہ دیا جو ہمارے لیے، مکے سے نکلتے وقت آخری عمل کیا ہے، خطبہ دیا جو ہمارے لیے۔ اس میں سے پہلے دو خطبات پچھلے سال آ چکے، اب آئیے پچھلے سال بات کہاں پہنچی، کتنوں کو یاد ہوگا؟ مجھے بھی یاد نہیں، میں اپنے اندازے سے کہہ رہا ہوں۔ وہ یہ کہ پیغمبر نے اپنا حج مکمل کر دیا، پورے واجبات ہو گئے، عرفات گئے، مزدلفہ گئے، مینا گئے، قربانی کی، شیطان کو کنکر مارے، سر منوایا، طواف کیا، سارے واجبات مکمل ہو گئے۔ اب واجبات مکمل ہوتے ہی پیغمبر مکے سے مدینے واپس جا رہے ہیں۔ مستحب بھی ہے اسلام میں، کیا مستحب؟ مستحب بھی ہے اسلام کہ جیسے ہی حج مکمل ہو جائے جتنا جلدی ہو سکے مکہ چھوڑو، یہ اسلام کا اپنا ایک مستحب، کیونکہ ہر سال حج کے دوران یہ دیکھا گیا کہ حج پورا ہوتے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کسی طرح مکے کو چھوڑ کے گھر آ جائے۔ اب پرواز یا فلائٹ ہوتی ہے 4 دن بعد، 6 دن بعد، 8 دن بعد، مومنین کوشش کرتے ہیں کہ ٹکٹ بدلوا لے، نیا ٹکٹ خرید لے، پیسے خرچ کرتے، تو عام طور پہ قافلوں میں یہ چیز مذاق بن جاتی ہے۔ دیکھا بولا صاحب حج مکمل ہوا، بیوی یاد آنے لگی، بچے یاد آنے لگے، اب کعبہ بھول گئے، حجر اسود بھول گئے، طواف بھول گئے، مگر اس چیز کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا، وہ اسلام کا اپنا ایک مستحب عمل۔ آپ کو یاد ہوگا پیغمبر کے آخری حج کے حوالے سے ایک نہیں کتنی اور باتیں میں نے بتائیں کہ جسے ہم اور آپ برا سمجھتے ہیں حج کے دوران اسلام نے اجازت دی۔ ایک واضح بات تو مجھے یاد کہ دوران حج مکے کے اس زمانے کے لوگ بھی تجارت کو برا سمجھتے ہیں، حج کے لیے آئے ہو کہ تجارت کے، خاص قرآن کی آیت آئی کہ یہ حج کے فائدے میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپس میں بزنس ٹرمز بڑھے، تجارت کرو۔ حج کے دوران لوگ خوشبو لگانا اور بال کٹوانا اور ازدواجی تعلقات کو برا سمجھتے تھے۔ خاص پیغمبر نے شہزادی کے ذریعے سے حج کا ایک طریقہ سکھایا کہ حج کے درمیان یہ سارے عمل ہونے چاہیے، لیکن پہلے تقریریں سن لیجئے، اتنا سا جملہ سن کے آپ دوڑ نہ پڑیے گا۔ اسی انداز سے اور بھی چیزیں، یعنی پیغمبر کے آخری حج کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں بھی مجھے دور کرنے کا موقع ملا۔ اس میں ایک یہ چیز بھی یاد ہے کہ جیسے ہی پیغمبر نے حج مکمل کیا، حج مکمل ہوتا ہے 12 تاریخ، 13 تاریخ کو پیغمبر مکے سے جا رہے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے لیے مستحب قرار دے کے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ جملہ میں نہ کہوں تو آپ کہیں گے مولانا پھر تو وہی بات ہوگی، پیغمبر جا رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارے لیے بھی اجازت ہے کہ نہیں۔ تو اس کے 2 جواب سنیے۔ پہلا جواب میں نے عرض کیا حج میں پیغمبر نے خاص یہ کہا کہ اس میں تو جو میں کر رہا ہوں اس کی تمہیں نقل کر نہیں کرنا، اس میں میرے لیے کوئی خاص حکم نہیں ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ تمہارے لیے نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ باقاعدہ بعد میں حدیث امام بھی آ گئی کہ حج کر کے فوراً مکے سے چلے جاؤ، اس لیے کہ حج کے بعد جتنے دن مکے میں رہو گے وہ عزت و احترام کم ہوتا چلا جائے، اور واقعاً بالکل فطری بات ہے۔ حج کے بعد نہ خانہ کعبہ کا وہ احترام رہتا ہے، نہ مسجد الحرام کا، نہ طواف کا، نہ دعاؤں کا، نہ عبادتوں کا، نہ مزہ آتا ہے، نہ احترام رہتا ہے، بالکل ایک فطری بات۔ تو پیغمبر آخری عمل یہ کر رہے ہیں۔ پچھلے سال تقریر جو آخری تھی اس کا جملہ یہ تھا کہ حج ہو گیا، تو اب بیان آج یہاں سے شروع ہو، حج ہو گئے، چنانچہ اللہ کا رسول اب مکے کو خدا حافظ کہہ رہا۔ اچھا، مکے کو خدا حافظ کہنے کا بھی ایک طریقہ، یہاں تو لوگ اس پر بحث کر رہے ہیں کہ نبی اور امام زندہ ہیں کہ نعوذ باللہ گئے تو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہاں اسلام عبادت خانوں کے بارے میں بھی یہ حکم دیتا، انہیں بھی یہ سمجھو کہ جیسے وہ زندہ۔ چنانچہ جب دنیا میں کسی مسجد کی طرف جاؤ تو مستحب یہ ہے کہ تحیت المسجد کرو، تحیہ کہتے ہیں سلام، یا کسی کے سے جب ملاقات ہو تو جو بھی استقبالیہ جملے ہوتے ہیں، جیسے مسلمانوں میں سلام ہے، ہندوؤں میں آداب ہوگا، یا نمستے ومستے ہوگا، یا آپ حضرات میں کیمچو ہوگا، یا کہیں پہ ہاؤ ڈو یو ڈو ہوگا، ہر قوم کا ایک مزاج، ایک طریقہ ہوتا۔ مسجد کو بھی مانو کہ جیسے کوئی زندہ چیز، اس سے ملاقات کرو، تحیت کرو، سلام کرو اسے۔ اب ویسے عام مومن کو بھی سلام کرنا واجب تو نہیں ہے نا، مستحب، جواب واجب، سلام کرنا مستحب، مسجد کو بھی مستحب، اور وہ کیا ہے 2 رکعت نماز، بشرط یہ کہ کوئی اور نماز نہیں پڑھ رہے، اور اگر کسی اور نماز کے لیے گئے تو وہی تحیت۔ خانہ کعبہ، معصومین کے روضے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے منہ اٹھائے اور اندر داخل ہو، دروازے پہ رکو، باقاعدہ اجازت لو، جس کا نام ہے اذن دخول۔ اسی طرح خانہ کعبہ،
یا اس کے اطراف میں جو صحن، ایسا نہیں ہے کہ منہ اٹھائے اور اندر چلے. مستحبات کی بات. تحیہ کیا ہے؟ تحیہ خانہ کعبہ کا تحیہ ہے، اس کا طواف کر. خانہ کعبہ میں جاتے وقت سلام بھی کرو، وہ سلام کیا ہے؟ طواف. اور آتے وقت اس کو خدا حافظ بھی کہو، وہ کیا ہے؟ طواف ودا. تو جب کوئی آدمی اپنا حج یا عمرہ مکمل کرے آخر میں نکلنا چاہے اس طرح کہ واپس ادھر نہیں آنا، تو مستحب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا ایک الوداعی طواف کرو. اور یہ مستحب بھی میں بتا رہا ہوں ہمارا یعنی فقہ جعفری کا مسئلہ، ورنہ مسلمانوں کی اکثریت کے نزدیک طواف ودا واجب، بغیر طواف ودا کے آپ مکے سے باہر نہیں آ سکتے. تو اللہ کا رسول اعمال حج مکمل کر چکا. یہ جملہ آپ کو عجیب تو لگے گا لیکن اتنا چلا لیں. اللہ کا رسول اپنا حج تقریر نمبر 203 میں مکمل کر چکا. اب تقریر نمبر 204 آ رہی ہے کہ آپ مکے سے نکل رہے ہیں. چنانچہ نکلتے وقت خانہ کعبہ کو ودا کرنا. مگر تاریخ میں یہ لکھا کہ جیسے ہی پیغمبر خانہ کعبہ کو الوداع کہنے آتے بآواز بلند کہا ایھا الناس، اور اتنی بلند یہ رسول کی آواز کہ ایک بار خالی مسجد ہی کے لوگ نہیں دوڑے، لیکن مسجد میں جتنے لوگ تھے انہوں نے پیغمبر کی آواز سنی ایھا الناس، یعنی اے انسان، سب دوڑ کے آ گئے. جو پہلا خطبہ میں نے پڑھا تھا اس میں تھا کہ مسجد سے سب لوگ آ گئے، مگر آج جب پیغمبر مکے کو چھوڑ کے خدا حافظ کہہ کے جا رہے ہیں تو اس سے بھی زیادہ زور سے ایھا الناس کا. اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل یہ جس کتاب میں یہ خطبہ لکھا، یہ کتاب میں لے کے آیا لیکن آج خطبہ تو شروع نہیں ہوگا. اس کا ابتدائیہ سنیے. اس ابتدائیے کے اندر ہی وہ لفظ آ گیا. روایت ہے عن جابر ابن عبداللہ الانصاری. یہ لفظ وہ ہے جو حدیث کسا کی وجہ سے آپ ہر شب جمعہ سنتے ہیں. وہی جابر ابن عبداللہ انصاری جو ادھر حدیث کسا نقل کر رہے ادھر پیغمبر کا حج نقل کر رہے. کیا فرماتے ہیں؟ میں خطبہ نہیں پڑھ رہا، وقت نہیں، اس کے بعد بھی ایک مجلس. قال حججت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حجۃ الوداع. حججت، میں نے حج کیا پیغمبر کے ساتھ. اور واضح کر دیا پہلا دوسرا حج نہیں، آخری حج. فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فافترض علیہ من الحج. جب پیغمبر نے واجبات حج کو مکمل کر دیا، فلما قضى، جب پیغمبر نے مکمل کر دیا کس چیز کو؟ مفترض علیہ، جو ان پر فرض اور واجب تھا، من الحج، واجبات حج. عطا موضع الکعبہ، پیغمبر آئے تاکہ کعبے کو الوداع کرے. وداع کعبے کے لیے آئے جب پورے واجبات ہو گئے. اب سنیے لفظ ولزم حلقۃ الباب، جو دروازے کا کنڈا تھا پہلے تو پیغمبر نے اس کو پکڑا. حلقہ باب یعنی کنڈے کو پہلے پیغمبر نے پکڑا. ونادا، اور آواز دی. پھر خاص جابر کہتے ہیں پھر رفیع صوت، بہت ہی بلند آواز. اچھا مزید ایک ٹکڑا سنیے. ایھا الناس، کیا کہا؟ نادا کے معنی ہی بآواز بلند، خالی نادا نہیں کہتے، رفیع صوت، نادا کا بہت بلند کر کے کہا ایھا الناس، سارے انسان. فاجتمع اہل المسجد واہل السوق، اتنا زور سے کہا کہ سارے مسجد والے آ گئے، وہ سمجھ میں آ گئے، حتیٰ بازاروں کے لوگ بھی دوڑ کے آ گئے. یہ خطبہ اللہ کا رسول اتنے بلند آواز سے دے رہا کہ جابر کو پہلے یہ کہنا پڑا. نادا کہنے سے جابر نے دیکھا کہ لوگ نہیں سمجھ پائے کہ کتنے زور سے، تو کہا کہ رفیع صوت، اپنی آواز کو بلند، اور پھر کہا اتنا بلند کہ مسجد والے نہیں بازار کے لوگ بھی آ گئے. وہ پہلے جو خطبے رسول نے دیے اور میں نے اسی کتاب سے پڑھے، نہیں تفسیر قرطبی سے، اس میں صرف اتنا تھا جو پیغمبر نے آواز دی، صحن میں جو لوگ تھے سب جمع ہو گئے. یہ واحد خطبہ ہے کہ جہاں کہا گیا کہ صحن چھوڑ پوری مسجد والے بلکہ اہل السوق بازار والے بھی آ گئے. اچھا اب بعض باتوں کی وضاحت اس لیے کرنا پڑتی کہ جنہوں نے وہ چیزیں نہیں دیکھی وہ سمجھ نہیں پاتے. اب ایک صاحب نے اس پر اعتراض کیا، کہا کہ کتنی ہی بلند آواز آدمی کی کیوں نہ ہو، آپ لے جائیے اس کو خانہ کعبہ کے قریب اور کہیے بآواز بلند کہو. ممکن ہی نہیں کہ بازار تک آواز پہنچے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رسالت کے معجزے کو نہیں مانتے. کہا پیغمبر ہمارے جیسے عام انسان سے، عام انسان کی آواز کتنی بلند ہوئی. دوسرے صاحب نے کہا کہ یہ تو رسول کا ایک معجزہ بن گیا. رسول معجزے دکھاتے ہیں مگر ہر چیز معجزہ نہیں. یہاں غلط فہمی کیوں ہو رہی؟ غلط فہمی اس لیے ہو رہی کہ خطبہ دیا گیا 1400 سال پہلے اور آپ اپنی آنکھوں کے سامنے مسجد لا رہے ہیں آج والی. 1400 سال پہلے مسجد تھی کتنی بڑی، جو لوگ عمرہ اور حج کر کے آ گئے ان کے لیے جملہ، اور جو ابھی تک حج اور عمرہ نہیں کر کے آئے اس دعا کے ساتھ کہ خدا انہیں اور ہر مومن اور مومنہ
جلد از جلد ان ساری زیارتوں سے مشرف کرے. یہ جملہ اس وقت سمجھ میں آئے گا. جہاں پر آج مقام ابراہیم کا پتھر رکھا، یہاں تک تھی مسجد، اس کے باہر تھا بازار 1400 سال پہلے. اور اگر آپ کسی بزرگ سے پوچھیں 40 سال پہلے جنہوں نے حج کیا، آج جن مرحومین کا ایصال ثواب ہے، اس میں جو سب سے پہلا نام جن مرحوم کا، انہوں نے اس وقت حج کیا کہ صفا مروہ کے دونوں طرف دکانیں تھیں، لوگ اس میں دوڑتے تھے، دکاندار بیٹھ کے تالیاں بجاتے تھے. بالکل اسی انداز سے کہ جیسے یہ کارادر کی جو مین اسٹریٹ ہے، اس کے اندر صفا مروہ کروایا جائے. خلاصہ یہ، کیونکہ اس پر اعتراض ہو چکا ہے، اس لیے مجھے کہنا پڑا کہ کتنی بلند آواز رسول کی تھی تو سارے بازار کے لوگ آ گئے. لیکن یہ بھی دیکھیے کہ اس زمانے میں بازار کتنا دور تھا. خیر، اب اس کے بعد فقط ایک جملہ سنی. اس کے بعد بھی یہ خطبہ دیا ہے، وہ بھی اتنی بلند آواز سے نہیں دیا، لیکن کیا کہا. اب ایک جملہ خالی پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ 1 گھنٹہ آج کی تقریر کو ہو چکا، جبکہ مجھے آج 45 منٹ میں تقریر مکمل کرنا تھی، یہ خیال کرتے ہوئے کہ بعد میں بھی آپ کو ایک مجلس میں جانا. لیکن پھر بھی ایک جملہ سن لیجئے، تاکہ جو اصل میرا موضوع ہے کہ رسول آخری حج میں یہ خطبہ ان لوگوں کے لیے دے ہی نہیں رہے جن کو سنا رہے، جن کو بلا رہے، یہ خطبہ ان کے لیے ہے ہی نہیں. جو خطبہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے، لیکن ذریعہ ان کو بنایا جا رہا. کیسے پتہ چلا؟ ایسے پتہ چلا کہ جب سب لوگ آ گئے، فقال پیغمبر نے فرمایا، اسمعوا فی قائل ما ہوا بعدی قائم، مجھ سے سن لو میرے بعد کیا کیا ہونے والا، اور فلیبلغ شاہدکم غائب، اور جو تم میں سے موجود ہے نا، یہ بعد والوں کو پیغام پہنچا. یہ بعد والوں، یہ جملہ غدیر خم میں بھی وہاں تھا کہ تم بھی عقیدہ رکھو بعد والوں کو. یہاں ہے کہ نہیں، میں بتا ہی وہ باتیں رہا ہوں جو بعد والے کے لیے. تو تمہیں کیوں بلایا گیا؟ تاکہ تم یہ پیغام بعد والوں تک پہنچاؤ. تو کتنا عجیب ہوگا کہ پیغمبر اپنے آخری حج ان لوگوں کو خطبہ سنائے کہ جن کے لیے خطبہ ہے نہیں، اور ہم اور آپ نہ سنیں کہ واقعا جن کے لیے یہ خطبہ. ہمیں اور آپ کو یہ خطبہ سنانے کے لیے رسول نے اتنی تمہید باندھی، اتنا بڑا مجمع اکٹھا کیا، اور وہ لوگ تو آ گئے جن کے، یہ لفظ تو غلط ہوتا کہ جن کے کام کا نہیں، ہم نہ آئے کہ جن کے لیے واقعا یہ خطبہ. تو اسے بڑی توجہ سے سنیے گا. یہ غالباً پورے حج واحد خطبہ ہے جس میں رسول نے یہ لفظ کہا کہ میں تمہارے لیے نہیں سنا رہا ہوں جو تم سے 350 سال بعد آنا شروع ہو، اور وہاں سے لے کے ظہور امام تک. انشاءاللہ ہماری آگے والی تقریر کا موضوع جو تقریر نمبر 205 ہوگی، اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آئندہ منگل کو ہوگی، اور 8:15 اور 8:20 کے درمیان شروع ہوگی. اس لیے کہ دار و مدار ہے، جیسے ہی اذان عشاء مکمل ہوگی انشاءاللہ خطبہ شروع ہو جائے گا، رسول کا خطبہ بھی، اور اس سے پہلے برکت کے لیے میرے درس کا خطبہ بھی. لیکن یہ تمہید میں نے آج تک 204 تقاریر میں کبھی نہیں باندھی جو اس سال باندھی، اس لیے کہ واحد یہ خطبہ مجھے ملا کہ جن کو سنایا گیا ان سے کہہ کے سنایا گیا کہ تمہارے لیے ہے، یہ ہے آخر زمانے والوں کے. چنانچہ یہیں پہ میں اپنی بات کو روکتا ہوں کہ پیغمبر نے اپنا آخری حج اس طرح سے مکمل کیا. لفظ مکمل میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس ٹکڑے کی وجہ سے کہ پیغمبر الوداعی طواف کرنے آئے، جو آخری عمل ہوتا ہے حج کا، اور اس میں یہ خطبہ دیا اور یہ بتایا کہ میرے بعد کیا ہوگا. مگر یہ جو کچھ پیغمبر نے بتایا، یہ بتایا 350 سال بعد سے شروع کیا اور آج سن 1420 ہجری تک پہنچا دیا. اس خطبے کو آخر میں پیغمبر نے ہمارے اور آپ کے حالات میں پہنچا دیا. اتنے بات کی چیز اس خطبے میں آئی، لیکن اس مجمع کو سنائی جا رہی ہے کہ جس کے لیے 1400 سال کتنی دور کی بات ہوگی. اگر ہم سے کہا جائے کہ بھائی ایک پیغام سنیے جو آج سے 1500 سال بعد مومن آئے گا اسے یہ پیغام پہنچا دیجیے، ہم تو سنیں گے بھی نہیں. تو 1500 سال والے سے ہماری ملاقات کہاں ہوگی جب یہ پیغام پہنچائے. پیغمبر اس مجمع پر کتنا بھروسہ کر رہے ہیں کہ ان کو پیغام دیا جا رہا ہے 1500 سال بعد. اس لیے کہ اس مجمع میں سلمان بھی ہیں اور جابر ابن عبداللہ انصاری بھی ہیں. اگر کہ رسول کو پتا کہ اس مجمع میں وہ لوگ بھی جنہیں آج کچھ بتاؤ تو وہ کل بھول جاتے ہیں، اور بات ان کو بتائی جا رہی ہے 1350 سال بعد کی. وجہ یہی ہے کہ مجمع مکس ہے، مخلوط. جابر اور سلمان قیامت تک یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ سوچ کر کہ جو رسول نے کہا
اسے یاد رکھنا، اپنا نام بھول جاؤ، کلام رسول نہ بھولنا۔ مگر اس مجمع میں ایسے لوگ بھی تھے جو آج کی بات کل بھول جاتے ہیں۔ بعض مومنین کرام کو تعجب ہوا ہوگا، اس لیے کہ جو میں مجمع دیکھ رہا ہوں نا تو 203 تقریریں کر چکا ہوں، اس کے بعد یہ مجمع ذرا سا مجھے آج مختلف نظر آ رہا ہے۔ اس میں ایک بڑا حصہ تو وہ ہے جو یہ تقریریں سن رہا ہے، ایک حصہ غالباً اس غلط فہمی میں آ گیا کہ کیونکہ شہادت کی مجلسیں شروع ہو گئی تو آج بھی شہادت کی پہلی مجلس یہاں بھی ہوگی۔ ان کو بڑا تعجب ہوگا کہ ساری تقریر 1 گھنٹے کی ہو گئی، ایک لفظ نہیں آیا شہزادی کے حوالے سے۔ تو ان کی حیرت بھی اپنی جگہ صحیح، ان کے لیے ایک اعلان کر دوں، آپ لوگوں کے لیے نہیں، کہ چونکہ مجھے مسلسل 3 راتیں اسی علاقے میں شہادت کی 3 مجلسیں پڑھنا، یہاں کے محبت کرنے والے مومنین کی پرانی شکایت کا جواب کہ اب تو آپ بڑے آدمی ہو گئے، ہمارے محلے میں کہاں آئیں، اگرچہ آپ میں سے بھی اکثر اپنے محلے کو چھوڑ چکے ہیں، لیکن خیر۔ تو خلاصہ یہ کہ کل بھی میری ایک مجلس ہے باغ زہرا، وقت یہی 8:30 کا، یعنی میرا بیان 8:30 پہ ہوگا، نوحہ خانی سوزخانی تو پہلے ہوگی۔ اس کے بعد پرسوں شب جمعہ اسی ممبر پہ انشاءاللہ 9:30 پہ میرا بیان شروع ہو رہا، اور اس کے بعد والی رات جمعے کا دن گزر کے انشاءاللہ وہی 9:30 پونے 10 کے درمیان بھی میرا بیان یہیں پر۔ تو کیونکہ 3 دن مسلسل مجھے ابھی شہادت کے حوالے سے مجلسیں پڑھنا، اس اعتبار سے آج میں نے سیرت رسول کے موضوع کو بدلنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ مجھے بھی پتا کہ جس ہستی کی شہادت کا یہ ذکر ہے کہ یہ تاریخیں، اس کو بھی سب سے زیادہ جو ذکر پسند ہے وہ اس کے اپنے بابا کا ذکر پسند ہے۔ شہزادی سب سے زیادہ جو ذکر پسند کرتی ہیں بابا کا، چنانچہ بابا کے بعد 75 یا 95 دن بابا ہی کا تذکرہ کرتی ہے۔ مگر مصائب کا بیان اس جملے سے ربط دینا چاہتا ہوں جو ابھی میں نے عرض کیا کہ مجمع کے ذریعے رسول 1350 سال بعد کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اس لیے کہ اس مجمع میں ایسے لوگ ہیں، لیکن یہ بھی بتائے کہ اس مجمع میں ایسے لوگ بھی جو آج کی بات آج ہی بھول جاتے ہیں۔ اس جملے کا مطلب آپ سمجھے نا، کون لوگ ہیں جو آج کی بات آج بھول جاتے ہیں؟ یہ وہ لوگ جنہوں نے 1 دن پہلے یہ منظر دیکھا کہ فاطمہ زہرا کے گھر کا اتنا احترام ہے کہ ملک الموت بھی آتا ہے تو جب تک اجازت نہ دی جائے وہ قدم آگے نہیں بڑھاتا، اور اگلے دن انہوں نے وہ منظر بھی دیکھا۔ آج لکڑیاں، دروازے کو جلایا جانا، یہ 2 الگ الگ جگہوں کی بات نہیں، یہ نہیں ہے کہ ملک الموت رکا تھا نجف کے گھر میں اور یہ مدینے کا گھر، مدینے کے بھی 2 محلوں کی بات نہیں ہے کہ ملک الموت رکا تھا کوئی مدینے کے باہر کے محلے میں اور یہ واقعہ شہر مدینہ کا، وہی حجرہ ہے، وہی دروازہ، جہاں 1 دن پہلے ملک الموت بھی آ کے رک چکا ہے، جبکہ ملک الموت اپنی مرضی سے نہ کہیں آتا ہے نہ جاتا ہے، وہ حکم خدا سے آیا، مگر اسے پتا ہے کہ حکم خدا پر بھی عمل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ رضا زہرا شامل نہ ہو۔ رک گئے، اور فاطمہ کا 3 مرتبہ کہہ رہی ہے کہ واپس چلے جا، تب بھی ملک الموت میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ قدم آگے بڑھاتا۔ اللہ کے رسول کو خشی کی عالم سے آنکھیں کھول کے کہنا پڑا کہ بیٹی فاطمہ، یہ وہ آنے والا آیا جو آج تک نہ کبھی کسی نبی کے گھر پہ رکا ہے، نہ کسی ولی کے گھر پہ رکا ہے، نہ کسی ولی کے گھر پہ رکا، مگر تیرے گھر کا پیش خدا اتنا احترام کہ جب تک تو اجازت نہیں دے گی ملک الموت بھی قدم آگے نہ بڑھائے گا۔ اور یہ یاد رکھیے، ملک الموت کا تو میں نے اس لیے تذکرہ کیا کہ سب سے آخری واقعات، ورنہ ملک الموت کیا حیثیت رکھتا ہے خود پیغمبر کے ساتھ، اللہ کا رسول سید کائنات، وہ بھی فاطمہ کے گھر کے دروازے پہ رکتا، جب تک بیٹی باپ کو اجازت نہ دے ساری کائنات کا سردار اور اس بیٹی کا بابا وہ بھی بغیر اجازت کے خانہ زہرا میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا زہرا یقین کر سکتی ہیں کہ میرے گھر کے دروازے پہ کوئی آ کر کہے دروازہ کھولو ورنہ ہم توڑ دیں گے؟
زہرا کو یقین نہیں آ رہا، ملک الموت جہاں رک جاتا ہے جو حکم خدا سے آیا، میرا بابا جہاں رک جاتا ہے جو بہرحال میرا بابا ہے اور حق رکھتا ہے، تو کوئی اور کیسے اس گھر کا دروازہ کھولے گا؟ مگر دیکھا کہ نہیں، آنے والے نے واقعان عمل کیا، گھر کا دروازہ جلایا بھی گیا، گھر کا دروازہ توڑا بھی گیا، اور اس انداز سے توڑا گیا کہ فاطمہ اپنا حجاب بچانے کے لیے دروازے کے پیچھے گئی تو آنے والا دروازے کو دباتا ہی چلا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک جانب زہرا خشی کی عالم میں زمین پر گری، دوسری جانب محسن کی شہادت واقع ہو رہی ہے۔ آئے کربلا کے واقعات کبھی پیش نہ آتے، مگر وجہ یہی، وہاں خیمے اس لیے جلے کہ آج یہاں پہ گھر کا دروازہ جلا، وہاں پہ علی اصغر شہید ہوا مگر اس لیے کہ آج یہاں 4 مہینے کا محسن شہید کیا گیا۔ ارے وہاں سارے راستے سجاد کی کمر پہ کوڑے پڑے اس لیے کہ آج یہاں زہرا کی کمر پہ کوڑا مارا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے تاریخ اہل بیت میں دیکھا 2 ہستیاں ایسی ہیں جو جوانی میں بوڑھی ہو گئی۔ ایک رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا 18 سال کی ہیں مگر عصا کے سہارے کے بغیر قدم آگے نہیں بڑھا سکتی۔ شہزادی آپ کو کس نے بوڑھا کر دیا؟ کہا کہ مدینے کے مصائب نے، اور ایک ہمیں نظر آیا انہی فاطمہ کا پوتا سجاد، مولا سجاد، آپ کو کس نے بوڑھا کر دیا؟ کہا اشام، اشام، آئے وہ بازاروں اور درباروں کے مظالم جس نے سجاد کو جوانی میں۔ خدا بندہ فاطمہ زہرا اور ان کے مظلوم پوتے سید الساجدین کے مصائب اور فاطمہ زہرا کے بابا کی محبت کا واسطہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ ہمارے تمام مرحومین خصوصاً جن کے لیے آج سال ثواب ہونے والا، انہیں اعلی علیین میں جوار رسالت مآب اور اہل بیت اطہار سے ملحق فرما۔ جس اسلام کے لیے اتنی زحمتیں برداشت کی گئی، ہمیں اس دین پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث رسول فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ سب سے پہلے انہی مرحوم کے لیے جن کے حج کا میں نے ایک حوالہ دیا، مرحوم حاجی محمد حسین عبداللہ کلیان اور ان کی اہلیہ مرحومہ، ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم جعفر علی جیوراج کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم داؤد علی جعفر علی لاکھانی اور ان کی اہلیہ مرحومہ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین۔ اور آخر میں سورہ فاتحہ مرحوم غلام علی رحمۃ اللہ اور جملہ اموات مومنین اور مومنات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔